کارکنوں کے نام۔ جماعت اسلامی کے نظام میں ارکان کا کل پاکستان اجتماع بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ ارکان جماعت ہی جماعت کا مرکز و محور اور اصل طاقت ہیں۔ یہ ہماری پوری افرادی قوت کا مرکزی دائرہ ہے۔ اس کے گرد دوسرا دائرہ کارکنان جماعت اور متفقین اور ممبران کا ہے، اور تیسرا دائرہ عامت المسلمین کا ہے، جن کی تائید حاصل کر کے ہم اپنے ملک اور پوری دنیا میں اقامت دین کی جد و جہد کے ذریعے بنیادی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، اللہ کے بندوں کی حیثیت سے اپنا فرض منصبی ادا کر سکیں اور بالآخر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ارکان جماعت کا یہ مرکزی دائرہ اور محور جتنا مضبوط ہوگا، جماعت اتنی ہی طاقتور ہوگی، اور اس میں دوسرے اور تیسرے دائرے کے لوگوں کو لے کر چلنے کی صلاحیت اسی نسبت سے زیادہ ہوگی۔ بلا شبہ ارکان ہمارے اس نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ایک ہے، یعنی یہ کہ سچے دل سے اللہ کے بندے بن جاؤ، اور جو مشن اللہ نے تمہارے سپرد کیا ہے اس میں سرگرم عمل رہو اور اللہ کے اعوان اور انصار بن جاؤ۔ اس مشن کو انجام دینا ارکان کی اولین ذمہ داری ہے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونے اور کشش کا باعث ہوں۔ اس عظیم کام اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ارکان جماعت اپنے اصل مقصد، طریقہ کار اور اس کے مطالبات کی تذکیر اور یاد دہانی بار بار کریں۔ قرآن کا اسلوب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے۔ جن بنیادی باتوں کی یاد دہانی میں کرا رہا ہوں وہ آپ میں سے کسی کے لیے نئی نہیں ہیں، لیکن یہی وہ باتیں ہیں جن کا اعادہ اور تکرار ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ ہر وقت وہ ہمارے سامنے ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہیں کہ میں جماعت اسلامی میں کیوں ہوں، میرے سامنے اصل مقصد کیا ہے۔ اس سوال کا واضح اور دو ٹوک جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں اس لیے جماعت اسلامی میں ہوں تاکہ اللہ کو راضی کر سکوں۔ میرے پیش نظر آخرت کی کامیابی ہے، رب کی رضا کے لیے اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین اور اللہ کی دعوت دینا ہر مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا فرض ہے۔ صرف انفرادی طور پر اس کام کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، یہ کام اجتماعی جد و جہد کا متقاضی ہے۔ جماعت اسلامی اس مقصد کے لیے منظم جد و جہد کر رہی ہے، اور اس منظم جد و جہد میں بطور رکن جماعت شریک ہو کر اس مقصد کو بخوبی حاصل کر سکتا ہوں۔ جب تک ہم اس مقصد کے لیے مخلصانہ جد و جہد کرتے رہیں گے اور یہ وقت ہمارے پیش نظر رہے گا، اس وقت تک انشاءاللہ ہماری جماعتی اور انفرادی سمت درست رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ رکنیت کی بنیادی شرائط بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ عہد وفا، وفائے عہد۔ علم پہلی ضرورت۔ اسلام کا علم ہماری پہلی ضرورت ہے۔ علم ایک جامد چیز نہیں، یہ مسلمان ہونے کے لیے شرط اور یہی انسان کا امتیاز ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے، علم آدم الاسماء کلہا۔ اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ علم کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہو سکتی، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور فرمایا، اطلب العلم من العلم من المہدی الی اللحدی۔ پگھوڑے سے لے کر لحد تک علم حاصل کرتے رہو، یعنی پوری زندگی طلب علم میں گزارنے کا حکم ہے۔ رکن بننے کے لیے اتنا تو لازمی ہے کہ اسلام اور غیر اسلام کا فرق معلوم ہو جائے۔ اس سے کم پر اکتفا کرنا رکن جماعت کے شایع نشان نہیں ہے۔ جس نے اپنی پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کرنے کا حلف اٹھایا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر لمحہ اپنے علم میں اضافے کے لیے کوشاں رہے۔ قرآن سے تعلق۔ ارکان جماعت کا فرض ہے کہ قرآن کریم سے خاص تعلق رکھیں، اس کی تلاوت اور اسے سمجھ کر پڑھنا
تفسیر کا مطالعہ اور ہر وقت قرآن ساتھ رکھنا جماعت کے ارکان کی صفت اور شناخت ہونی چاہیے۔ بعض ارکان قرآن کریم کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ یہ امر ارکان جماعت کے لیے افسوسناک ہے۔ ہمارے ساتھیوں کا فرض ہے کہ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے معنی و مفہوم اور پیغام و احکام کو سمجھیں اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ مجھے یقین ہے کہ جتنا قرآن آپ کی روح میں جذب ہوگا، آپ اتنے ہی اچھے انسان اور متحرک کارکن بن جائیں گے۔ اس طرح خود اپنے لٹریچر اور تمام دستیاب اسلامی لٹریچر کا بار بار مطالعہ ایمان کو تازہ رکھنے، فکر کو بیدار کرنے اور کارزار حیات میں مقابل قوتوں پر علمی تفوق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا قرب، فرائض کی ادائیگی اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب رکنیت کی اولین شرائط میں سے ہے، اور یہ وہ کم سے کم معیار ہے جس کا اسلامی شریعت بھی ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ کم پر قانع ہو جانا عباد الرحمن کا شیوا نہیں، ان کا شوق اور ان کی کوشش تو رب کے قرب کا حصول اور صبغت اللہ میں رنگ جانے کی ہوتی ہے۔ فرائض کی حیثیت تو اس دروازے کی سی ہے جس سے ہم اس نعمت کدے میں داخل ہوتے ہیں، تاہم اللہ کے قرب اور اسلام کی چاشنی سے روشناس ہونے کے لیے عبادت میں احسان کی کیفیت پیدا کرنا ضروری ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی قوت کارزار اور دعوت کی راہ میں ان کا سب سے قیمتی اسلحہ یہی احسان کی کیفیت ہے۔ احسان کی کیفیت کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اپنے رب کی ایسی عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو اتنی ضرور تو ہونی چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز باجماعت کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ یہ عام مسلمانوں اور دیندار مسلمانوں کے ساتھ رابطے کا بھی ذریعہ ہے اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں دلچسپی کی علامت بھی ہے۔ حلقہ احباب کا قیام، آپ جس مسجد میں نماز پڑھیں اس کے تمام نمازیوں کے ساتھ آپ کے خصوصی تعلقات ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے مرحوم بھائی خرم مراد صاحب نے حلقہ احباب کے نام سے ایک طریقہ رائج کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ طریقہ جماعت میں پوری طرح سے رائج نہیں ہو سکا، اس کی وجہ ارکان جماعت کے تساہل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جماعت کے ارکان فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز باقاعدہ سے اپنے محلے کی مسجد میں ادا کریں، مسجد کے تمام نمازیوں کے ساتھ بتدریج ذاتی روابط قائم کریں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت یا مذہبی مکتب فکر سے ہو۔ اس پورے گروہ کو اپنا حلقہ احباب بنا لیں اور ان کے گھروں میں بیمار پرسی، شادی اور غم کے مواقع پر اور دوستانہ تبادلہ خیال کے لیے آنا جانا اپنا معمول بنا لیں۔ اس طرح آنے جانے سے محلے بھر میں ایک حلقہ احباب تشکیل پائے گا جو دعوت الی الخیر کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا، اور کسی مزاحمت کے بغیر آپ کو اللہ کے دین کے راستے میں مفید ساتھی مل جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب لوگ جماعت اسلامی میں شامل ہوں، لیکن اچھے ذاتی روابط کے نتیجے میں مشترک مقاصد کے لیے آپ ان سب کا تعاون حاصل کر سکیں گے۔ اجتماع اہل خانہ، ہمارا ایک پروگرام اجتماع اہل خانہ ہے۔ یہ بیوی بچوں کی تربیت کی خاطر بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اگر ہفتے میں کم از کم ایک بار بھی اہل خانہ ایک دعوتی اجتماع کے لیے 1 آدھ گھنٹے کے لیے مل بیٹھیں تو پورے خاندان کی فضا پر بہت مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی میں پورے خاندان، مرد، عورتیں، نوجوان، بچے، بچیاں سب شریک ہیں۔ سب کی اپنی الگ الگ تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ اگر گھر میں بھی دعوت دین کا ماحول پیدا ہو جائے تو یہ ایک مسلم گھرانہ قائم کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی انفرادی تربیت اور مطالعہ قرآن و حدیث کے بعد اپنے خاندان کی تعلیم و تربیت ہمارا اولین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں ہمیں اس کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ،
قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے۔ سورہ تحریم۔ دعوت کی حکمت عملی کے اعتبار سے خاندان کی اصلاح خشت اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ درست ہو جائے تو پوری دیوار سیدھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور یہ کمزور یا ٹیڑھی رہے تو تا سریا می رود دیوار کج۔ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کام کی تجریج یہ ہے کہ مسلمان فرد کی تربیت ہو، مسلم گھرانے کی تعمیر ہو، مسلم معاشرے کی تعمیر ہو، اور مسلم حکومت کے ذریعے سے ان سب کو قوت عطا ہو اور انسانی تہذیب و تمدن خیر و صلاح کا گہوارہ بن جائے۔ اہل خانہ سے سلوک۔ اپنے گھر کو ایک اچھے مسلم گھرانے کا نمونہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ کا سلوک محبت، شفقت اور بے تکلفی کا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانے کے لیے اچھا ہو۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح عورتوں کو مردوں سے کمتر سمجھا جاتا ہے، لڑکے کو لڑکی پر فوقیت دی جاتی ہے، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کو کم اہمیت دی جاتی ہے، اس کا اسلامی تصور سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ عورت اور مرد حقوق میں برابر ہیں، اگرچہ ذمہ داریوں میں دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اگر ایک طرف خواتین کو مغربی تہذیب کی یلغار سے محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے، تو دوسری طرف یہ بھی ہمارا فرض اولین ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو جس طرح تعلیم، وراثت اور دوسرے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، ہم اس بے انصافی کے خلاف آواز بلند کریں۔ معاشرے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حقوق نسواں کے بارے میں شعور اور آگہی پیدا کریں، اور جس طرح رواجی پابندیوں کو عین اسلام قرار دیا جاتا ہے، خود اس روش کا شکار ہونے کی بجائے عورت کو پاکستانی معاشرے میں وہی ممتاز اور باعزت مقام دلوانے کی جد و جہد کریں جو ایک خالص اسلامی معاشرے کا ترہ امتیاز ہے۔ اس مقصد کے لیے ارکان اور کارکنان جماعت کو اپنے گھر میں عورتوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے حقوق کا زیادہ لحاظ کرنا چاہیے، اور گھر میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مکمل طور پر اہم مشوروں میں شامل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا بین اولادکم فی العطیۃ فلو کنت مفضلا احدا فضلت النساء، معجم کبیر للطبرانی۔ داد و دہش میں اپنی سب اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معاملہ کرو۔ اگر میں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دیتا تو عورتوں یعنی لڑکیوں کو ترجیح دیتا۔ وراثت میں عورت کا نصف حصہ اس لیے ہے کہ اس پر معاشی ذمہ داریاں نہیں ڈالی گئیں، بلکہ مرد اس کی کفالت کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ لیکن اپنی زندگی میں اگر والدین اپنی اولاد کو دینا چاہیں تو لڑکوں کو لڑکیوں پر فضیلت نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی لڑکوں اور لڑکیوں کو آپس میں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دینا چاہیے۔ ہفتہ وار اجتماع کارکنان۔ نظام جماعت میں تربیت کارکنان کا ابتدائی اور مؤثر ذریعہ ہفتہ وار اجتماع کارکنان ہے۔ اس اجتماع کو مؤثر بنانے اور کارکنان کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تنوع ہو۔ یہ ایک زندہ اور بیدار اجتماع ہے۔ اس کے لیے تیاری کریں، محنت کر کے اپنے ساتھیوں کو فکری اور روحانی غذا فراہم کریں۔ ہر اجتماع کے بعد وہ محسوس کریں کہ وہ اس سے کچھ لے کر اٹھے ہیں، محض شنیدند و گفتند و برخاستند کی کیفیت نہ ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ناظم اور دوسرے ذمہ دار ہر اجتماع کو مفید بنانے کے لیے شعوری کوشش کریں، اور یہ محض روا روی میں یہ کام انجام نہ دیا جائے۔ اس اجتماع میں کارکنان کو ہفتہ بھر کے لیے انفرادی اور اجتماعی کام دیا جائے، ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ لیا جائے، ارد گرد کے ماحول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کا جائزہ لیا جائے، گھر گھر دعوت پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے، اور ہر کارکن کے ذمے متعین کام لگا دیا جائے۔ ایک عام ممبر یا متفق کارکن بننے کا
یہی طریقہ ہے کہ اس کے ذمے متعین کام لگا کر اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو جماعت اسلامی کا ذمہ دار کارکن سمجھنے لگتا ہے۔ دعوت اللہ، ہمارا اصل کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی، میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے ساتھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ سورہ یوسف۔ چنانچہ اس ملک کے ایک فرد تک پہنچنا اور انہیں اللہ کی طرف بلانے کا حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی برادر تنظیموں کے کارکنوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبے کے تحت پورے شوق سے اس کام کو کرنے کا تہیہ کر لیں تو اللہ کے فضل سے اب ہماری تعداد اتنی ہے کہ ہم 1-2 سال میں ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو کولہے کی بیل کی طرح محدود دائرے کے اندر ہی رہ کر گردش کرتے نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنے خول سے باہر نکل کر ہر ایک کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا حکم تو آپ کے لیے ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے ہی حلقے میں سارا وقت گزار کر خوش ہو لیتے ہیں کہ بہت کام کر لیا۔ اصل کام تو اپنے حلقے سے باہر نکلنا، دوسروں تک پہنچنا، ان کی سننا، ان کو اپنی بات سنانا اور انہیں اپنی دعوت میں جذب کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بلا شبہ مؤثر انفرادی رابطہ ابلاغ کا سب سے کامیاب ذریعہ ہے۔ اس کے لیے آپ متنوع طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، براہ راست دعوت کے لیے کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اس کے دفتر یا گھر جانا۔ نمبر 2، بچے یا بچی کی تعلیم کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ملاقات کرنا۔ اگر آپ بیٹھک، اسکول یا مسجد، مکتب قائم کر لیں تو یہ بچوں کے علاوہ ان کے سرپرستوں تک دعوت پہنچانے کا مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ نمبر 3، بیمار پرسی، مزاج پرسی، تعزیت، مبارکباد وغیرہ کے لیے جانا۔ نمبر 4، خدمت کا کام منظم کر کے بیماروں کے علاج میں مدد اور رہنمائی، گیس، بجلی کا بل ادا کرنے کی خدمت کی پیشکش، پولیس اسٹیشن اور سرکاری دفاتر میں مدد۔ اس کے لیے آپ مختلف اداروں میں موجود جماعت کے ہم خیال لوگوں سے رابطہ پیدا کریں۔ نمبر 5، عام طور پر لوگوں کو ظلم اور غنڈہ گردی کے مقابلے میں تحفظ فراہم کرنا۔ اس کے لیے نوجوان کارکنوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام شباب ملی، اسلامی جمعیت طلبہ عربیہ اور حزب المجاہدین سے مل کر کیا جا سکتا ہے۔ یہ معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے، اور اگر جماعت اسلامی کے ارکان اور کارکنان توجہ دیں تو سارا کام تھوڑی سی کوشش اور تھوڑے سے توجہ کے نتیجے میں منظم ہو سکتا ہے۔ مسجد مکتب اسکیم۔ مسجد مکتب کے قیام کا ایک چھوٹا سا تجربہ ہمارے چند کارکنوں نے خود منصورہ کے آس پاس کی کچی آبادیوں میں کیا۔ جب مسجد مکتب کے اساتذہ کی پہلی تربیت گاہ شروع ہوئی تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مسجد مکتب کے قیام کا عملی تجربہ کیا جائے۔ چند کارکنوں کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ آس پاس کی بستیوں میں دیکھیں جو بچے بچیاں تعلیم کی نعمت سے محروم ہیں، گلی کوچوں میں آوارہ بھٹک رہے ہیں، شفقت سے محروم ہیں، غربت اور ناداری کی وجہ سے یا معاشرے کی عدم توجہی کے باعث یوں ہی خاک میں رل رہے ہیں۔ ان کو تلاش کریں، ان کے والدین سے درخواست کریں کہ 1-2 گھنٹے کے لیے بچے یا بچی کو منصورہ کی جامع مسجد میں بھیج دیں۔ اس طرح سے 2-4 روز میں 60-70 بچے بچیاں جمع ہو گئیں۔ ان بچوں کو پیار محبت سے 2-4 دنوں میں بسم اللہ، کلمہ طیبہ، سلام، وضو اور نماز وغیرہ سکھلائی گئی، اور جب چند روز بعد کارکنان ان کے گھروں میں گئے تو چند بچوں کی مائیں فرط جذبات سے رو پڑیں کہ ان کے بچوں کو پیار اور محبت ملی ہے، جس کی وجہ سے اب ان کے دل مسجد کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں۔
چند روز کے اندر ہم نے یہ تبدیلی بھی دیکھی کہ بچوں کی طرف ان کی مائیں بھی توجہ دینے لگی ہیں، انہیں نہلا دھلا کر مسجد بھیجتی ہیں، ان کے کپڑے اجلے ہوتے ہیں اور ان کے اندر صفائی اور نظافت کی حس بیدار ہو گئی ہے۔ معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقات کی خدمت کرنے اور ان تک رسائی حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ ارکان اور کارکنان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے ماحول میں اس طرح کے ایک مسجد مکتب کی بنیاد ڈالیں۔ اس پر خرچ کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر آپ بچوں کو قرآن کریم پڑھانے، لکھنا، پڑھنا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شہریت آداب یعنی آداب شہریت سکھلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور مقامی مسجد کی کمیٹی اور امام و خطیب کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں تو معاشرے کی اس سے زیادہ بہتر خدمت کوئی نہیں ہے کہ آپ غریب اور بے سہارا بچوں کو محبت اور شفقت کے ساتھ علم کی روشنی سے فیضیاب کر دیں۔ اس طرح آپ غریب کی کٹیا کو علم کی شمع سے منور کر سکتے ہیں۔ بیٹھک اسکول، اسی نوعیت کا کام حلقہ خواتین بیٹھک اسکول کے ذریعے کر رہا ہے۔ کراچی اور لاہور کی پسماندہ آبادیوں میں کئی ہزار بچے اور بچیاں ان اسکولوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کا نصاب اس طرح مرتب کیا گیا ہے کہ دین کے فہم کے ساتھ شہری شعور بھی پیدا ہوا ہے۔ اس ذریعے سے ان بچوں کے خاندانوں میں دعوت کے راستے کھلے ہیں۔ ہماری خواتین نے اپنی گھریلو اور دیگر مصروفیات کے باوجود اس کام کو بڑی توجہ اور محنت سے منظم کیا ہے۔ یقیناً اللہ ہی انہیں اجر دینے والا ہے۔ یہ ان بچوں کو تعلیم دینے اور پاکستان کا باوقار شہری بنانے کا کام ہے جن کے والدین فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اگر معاشرے کے با وسائل افراد اپنے اپنے محلوں میں خواتین کے ساتھ تعاون کا کام کریں اور اس کام میں پھر تو وسعت کی بڑی گنجائش ہے۔ ہمارا مقصود رضا الہی، خدمت خلق اور رابطہ عوام کا یہ سارا کام کرتے وقت ایک لمحے کے لیے بھی یہ امر ذہن سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد حقیقی اللہ کی رضا ہے۔ یہ مقصد حقیقی ہر وقت مستحضر ہوگا تو پوری زندگی سراسر عبادت بن جائے گی، ساری بھاگ دوڑ اللہ کے راستے میں شمار ہوگی اور فلاح اخروی کا موجب بنے گی۔ خدا نخواستہ اگر یہ مقصد حقیقی نظر سے اوجھل ہو جائے یا بالکل ہی پس منظر میں چلا جائے تو یہ بھاگ دوڑ منفی اثرات مرتب کرے گی۔ جماعت کے بارے میں جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس پر سیاست غالب آ گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایسے کارکنوں کو دیکھتے ہیں کہ جلسہ، جلوس، تھانہ، کچہری، احتجاج اور ہنگاموں میں تو بڑی تیزی دکھاتے ہیں، لیکن نماز، ذکر اور تلاوت قرآن میں وہ شوق اور جذبہ نظر نہیں آتا جو اللہ والوں میں نظر آنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تمام اعمال کا مقصود حقیقی واقعتاً اللہ کی رضا ہو اور یہ مقصد ہر وقت مستحضر بھی ہو تو ساری سیاسی جد و جہد اور خدمت خلق کے کام کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہوتا ہے اور شخصیت پر وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو نماز، روزے اور ذکر کے نتیجے میں ہونے چاہیے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف توجہ ہو اور نیت خالص ہو تو بڑے بڑے سیاسی معرکے اللہ کے قرب اور دل کی نرمی اور گداز کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نمازوں میں زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے اور دل ہر وقت شکر و سپاس اور اللہ کی کبریائی کے اثرات کے تحت مطمئن رہتا ہے۔ زندگی کو سیاسی اور غیر سیاسی یا دینی و دنیاوی دائروں میں تقسیم کرنا دین اسلام کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ البتہ دنیا کے امور کو انجام دیتے وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ اس لیے یہ مسنون دعا ہر وقت کرتے رہنی چاہیے، ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اے ہمارے رب، ہمیں آنکھ کی جھپک کے مانند بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے اور ہمارے تمام کاموں کی اصلاح کیجیے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ باہمی تعلقات، مل جل کر دین کا کام کرنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بستہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ کھڑے ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ سورۃ الصف۔ جو لوگ خالصتاً اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے۔ سورۃ الانفال۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ آپس میں محبت بڑھانے کے لیے قرآن کریم کا حکم ہے کہ سلام کا جواب بہتر انداز میں دیا جائے، یعنی اگر کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح بہتر جواب دینے کا انداز یہ ہے کہ زیادہ گرم جوشی اور زیادہ خندہ پیشانی سے جواب دے کر استقبال کیا جائے۔ اگر چہرے کے اوپر ملال اور بے اعتنائی کی کیفیت ہو یا جواب بالکل ہی زیر لب دیا جائے تو یہ محبت بڑھانے کے بجائے ناراضی پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح جواب دو۔ سورۃ النساء۔ اجتماعی زندگی کے آداب میں ایک دوسرے کا احترام بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بات صرف سلام تک محدود نہیں، یہ تو انسانی تعلقات کے آغاز اور ہماری تربیت کے لیے ہمارے تو تمام معاملات اس اصول پر مرتب ہونے چاہیے کہ خوب سے خوب تر کی طرف پیش قدمی ہمارا طریقہ ہو۔ برائی کو بھلائی سے بدلیں، ادفع باللتی ہی احسن، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ سورہ حامیم سجدہ۔ اور حسن کے جواب میں احسن اور مزید بہتر راستہ اختیار کریں، پھر دیکھیں راستے کس طرح کھلتے ہیں، اور یہ قرآن کی بشارت پوری ہوتی ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَكِيمٌ، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن گیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ بعض ساتھی زیادہ بے تکلفی میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ظاہری مظاہر کو ترک کر دیتے ہیں یا درست اور سخت رویے کو بے تکلفی کا مظہر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح کا طرز عمل بالآخر تعلقات میں سرد مہری اور تلخی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ بے تکلفی کے ساتھ ساتھ آداب مجلس کا لحاظ رکھنا، خندہ پیشانی سے ملنا، محبت کا اظہار کرنا، مصافحہ کرنا، اور زیادہ طویل مدت کے بعد اگر بے تکلف دوست مل جائے تو معانقہ کرنا محبت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ چھوٹے موٹے تحائف اور ہدایہ کا تبادلہ بھی اس کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسرے کا استقبال کرنا، بڑھ کر خوش آمدید کرنا، دوسرے کو کرسی پر بٹھانا، پھول کا تحفہ پیش کرنا، ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دینا، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انداز محبت، انکساری اور ملنساری کی علامتیں ہیں۔ خود بھی ان کو اپنانا چاہیے اور بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ ستر پوشی مومن کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ حدیث میں ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، متفق علیہ۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بھائی کا کوئی عیب نظر آ گیا یا آپ پر اس کی کوئی کمزوری ظاہر ہو گئی تو آپ اس کا اعلان کرنے اور لوگوں کو اس سے باخبر کرنے کے بجائے اسے چھپا دیں تو یہ اللہ کے ہاں اجر اور قیامت کے دن اس کے فضل کا باعث ہوگا۔ اسی طرح تجسس اور غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ آپ کے بھائی میں کوئی عیب موجود ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کریں۔ اگر وہ عیب سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو یہ بہتان ہے جو زیادہ سنگین جرم ہے۔
ان احکام کی روشنی میں جب آپ احتساب کی جماعتی روایت دیکھیں گے تو اس کی حدود آپ کی سمجھ میں خود بخود آ جائیں گی۔ اسی طرح مسلمان کو مسلمان کا آئینہ کہا گیا ہے کہ آئینہ صرف اپنے سامنے والے کو بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس میں کیا خوبی اور کیا نقص ہے، اور بڑھا چڑھا کر بتانے کی بجائے اتنا ہی بتاتا ہے جتنا کہ حقیقت ہے۔ اس کی تشہیر بھی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، بلکہ خاموشی سے بتا دیتا ہے۔ احتساب وہی مفید ہے جس کے پیچھے محبت کا جذبہ کار فرما ہو۔ اگر اس کے پیچھے حسد، بغض یا چغلی اور بدخواہی ہوگی تو وہ جماعت کے لیے مضر اور باہمی تعلقات کو خراب کرنے کا موجب ہوگا۔ ایسے احتساب سے گریز کرنا چاہیے جو جماعت میں محبت کی بجائے بددلی اور انتشار پیدا کرنے کا سبب بنے۔ مؤثر تنظیم کے تقاضے: خوئے دل نوازی، اچھے باہمی تعلقات اور محبت کے ساتھ ساتھ عوام الناس سے بھی محبت کا برتاؤ دعوت کو عام کرنے کا بنیادی وسیلہ ہے۔ مومن کی نشانیوں میں ایک نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی ہے کہ وہ خندہ روح ہوتا ہے اور کھلی پیشانی سے ملتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرے بھائی کے لیے تیرے چہرے کی مسکراہٹ صدقہ ہے۔ ترمذی۔ ایک مسجد میں عام اجتماع کے موقع پر جب جماعت کے ایک بزرگ ساتھی نے میری موجودگی میں جماعت کے کارکنوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی یہ خصلت اللہ کو بہت پسند ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو اجتماع میں موجود ایک عام آدمی نے اٹھ کر مجمع کے سامنے مجھ سے کہا کہ قاضی صاحب اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ آپس میں محبت کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں سے بھی محبت کیا کریں۔ میں نے نکتہ اٹھانے والے اس شخص سے اتفاق کیا۔ کارکنان جماعت سے میری یہی استدعا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کریں۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے بھلی بات کہو۔ سورۃ البقرہ۔ قول حسن وہی گفتگو اور بات ہے جو سچی بھی ہو، پیاری بھی ہو اور خندہ پیشانی سے کی جائے، جس سے دوسرے کے دل میں خوشی کے احساسات پیدا ہوں۔ یہ حکم عام ہے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ہر انسان سے ہمارا رویہ بلند اخلاق کے شایان شان ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ سورۃ القلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں بھی ان کے بلند اخلاق کا پرتو نظر آنا چاہیے۔ تنظیم کے ساتھ منسلک افراد کے آپس کے بہتر تعلقات اور باہمی محبت اور احترام کا دار و مدار سب سے بڑھ کر مقامی ناظم اور مقامی امیر کی شخصیت اور رویے پر ہے۔ اگر ناظم یا مقامی امیر تنظیم کے ساتھ ساتھ کارکنان کے باہمی تعلقات کا خیال رکھے، خود نرم خو ہو اور کارکنان کی تربیت پر بھی توجہ دے، صرف سمو طاعت کا تقاضا نہ کرے بلکہ کارکنان کو مشورے میں بھی شامل رکھے اور ان کے گھریلو اور ذاتی معاملات میں بھی دلچسپی لے، ان کے حالات سے باخبر ہو اور کارکنان کو بھی تلقین کرے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور محبت کا برتاؤ رکھیں، تو پوری جماعت ایک مربوط ٹیم کی طرح مل کر چلتی ہے۔ قرآن کریم کا بھی یہی حکم ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ سورۃ البقرہ میں آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو کہا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ سورہ آل عمران۔ اس لیے نظام جماعت میں جہاں سم و طاعت کی اہمیت بنیادی ہے، وہیں مشاورت، باہمی تعاون اور محبت کی حیثیت بھی مسلمہ ہے۔ حسن ظن۔ اس وقت جماعت اسلامی کی کھیتی اللہ کے فضل سے بہار دکھلا رہی ہے۔ اس سے جہاں کاشتکار کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے، وہیں مخالفین حسد اور بغض کا شکار ہیں۔ طرح طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلانا، بے بنیاد الزامات عائد کرنا اور بدگمانیاں پیدا کرنا مخالفین کا
عام طریقہ کار ہے۔ اس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سابقہ پیش آیا ہے۔ ایک اصلاحی تحریک کے لیے اس طرح کے مخالفانہ پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین ہتھیار آپس میں حسن زن ہے۔ بدگمانی سے بچنا مومن کا فرض ہے۔ اس سلسلے میں اخبارات کی خبروں اور تبصروں سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے تمام معاملات کی تحقیق کے لیے نظم بالا کے ساتھ ہر وقت کے رابطے میں رہنا چاہیے۔ ہدایت ربانی: اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا حکم ہے سورہ حجرات میں، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اخباری خبر کارکنان جماعت کے لیے کافی نہیں ہے جبکہ نظم جماعت سے اس کی تحقیق نہ کر لیں، چاہے وہ خبر کسی ہم خیال اخبار ہی کی کیوں نہ ہو۔ توسیع دعوت: کچھ عرصہ پہلے ہم نے جو ممبر سازی کی تھی اور رابطہ کمیٹیاں بنائی تھیں وہ جماعت کی توسیع دعوت میں بہت ممد اور معاون ثابت ہوئی ہیں۔ اس کام سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ممبر سازی اور رابطہ کمیٹیوں کی تشکیل کا کام مسلسل جاری رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ ارکان جماعت اور ذمہ داران جماعت کو مستقل رابطہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عوام الناس تک دعوت پہنچانے اور مخالفانہ جھوٹے پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہی رابطہ کمیٹیاں ہیں۔ انتخابی حکمت عملی: ووٹر تک رسائی: جماعت اسلامی اپنی تنظیمی قوت کے باوجود قومی سطح پر الیکشن میں کبھی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ ہمیں اپنی اس کمی کو دور کرنا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ ایک ایک ووٹر تک پہنچنا ہے۔ ووٹر لسٹوں کی تصحیح میں دلچسپی لینا اور اپنے تمام ووٹروں کے ووٹوں کے اندراج اور صحت کے بارے میں یقین حاصل کرنا ہر کارکن کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ یہ کام ایک منصوبے کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے اور فوری طور پر مقامی ناظمین اور مقامی امراء کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ووٹروں سے جماعت کے امیدواروں کو ووٹ دینے کا کوئی عہد بر وقت لیا جا سکے تو یہ مستحسن ہے۔ صرف دعوت دے کر ہی ایک آدمی کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ قریب لانے اور کم از کم ووٹ کی حد تک ساتھی بنانے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ محض ایک بار مل لینا یا کوئی فارم پر کر لینا کافی نہیں۔ کوشش کریں کہ جن حضرات سے آپ کا رابطہ ہوا ہے ان سے بار بار ملیں، ان کا اعتماد حاصل کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کے مسائل و مصائب سے باخبر رہیں اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح وہ آپ سے اور جماعت سے پیوستہ ہو جائیں گے۔ اپنا ووٹ بینک بڑھانا اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں ایک ایک ووٹر سے ملیں وہاں برادریوں کے ان سربراہان سے بھی میل جول بڑھائیں جو عموماً دیہات کی سطح پر ووٹروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ متبادل قیادت: ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم ملک کے تمام طبقات تک دعوت پہنچانے کا پورا حق ادا نہیں کر سکے ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنے ابتدائی تحریروں میں ایک رکن جماعت کا جو تصوراتی خاکہ پیش کیا تھا اس کے مطابق وہ اپنے ماحول کا مرجع و ماوا ہوگا، مظلوم اس کی طرف امید کی نظروں سے دیکھے گا، وہ شاہد عادل ہوگا اور ایک شفیق اور مہربان محبت کرنے والے فرد کی حیثیت سے اپنے علاقے کا لیڈر ہوگا۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے ارکان اللہ ماشاء اللہ عملاً اس تصوراتی خاکے کی مثال بننے میں ناکام رہے ہیں۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ پرانے ارکان زیادہ معیاری تھے یا نئے ارکان کی رکنیت کے معیار میں کمی آ گئی ہے یا ہمیشہ ہی محسوس کی جاتی رہی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی کمی دور کرنے کی طرف توجہ دیں اور اس اعلیٰ کردار و اخلاق اور عوامی خدمت کا نمونہ بننے کی کوشش کریں جو مقامی سطح پر قیادت کے بحران کو حل کرنے کا ذریعہ ثابت ہو۔ قومی سطح پر ایک اچھی قیادت اس وقت مل سکتی ہے جب مقامی سطح پر لوگوں کو اچھی قیادت میسر ہو۔
برادر تنظیموں سے رابطہ۔ جماعت اسلامی ایسی ہمہ گیر تحریک ہے کہ ملک کے ہر طبقے میں اس کی کوئی نہ کوئی شاخ موجود ہے۔ اس پوری تحریک کو متحرک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ برادر تنظیموں کے ساتھ مقامی اور ضلعی امیر کی سطح پر مؤثر رابطہ ہو۔ مہینے میں کم از کم ایک اجلاس ہو جس میں ضلعی و مقامی امراء اور برادر تنظیموں کے ذمہ داران شرکت کریں اور تحریک کے مشترک منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے منصوبہ بنائیں۔ خواتین کا کردار۔ بچوں اور خواتین کے کام کی نگرانی اور ان کے ساتھ تعاون کرنا بھی جماعت کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ خواتین کے دائرے میں کام کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ شروع ہی میں جماعت میں اسے اہمیت حاصل رہی ہے اور علیحدہ نظم کے تحت کام جاری رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور ہماری خواتین کی محنت، قربانی اور توجہ سے کام میں ہر سطح پر غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ گھر میں بیٹھنے کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ دین کے کام کے لیے بھی باہر نہ نکلیں، لیکن خواتین روز مرہ کاموں اور حصول علم کے لیے مختلف ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، تو دین کے محاذ پر جہاں مخالفین نے خواتین کو خصوصی ہدف بنا رکھا ہے، وہ کس طرح خاموش رہیں اور کیوں رہیں؟ خواتین نے کام کے مختلف راستے نکالے ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ مرد کارکنوں کو چاہیے کہ وہ ہر سطح پر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ہر ممکن حد تک ان کی مدد اور اعانت کریں۔ گھروں میں بچوں، لڑکیوں اور لڑکوں کو جو دین کی راہ پر آگے بڑھ رہے ہوں، والدین کی جانب سے سرپرستی اور حوصلہ افزائی ملنی چاہیے۔ جو دین کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں وہ دنیاوی کیریئر کے لحاظ سے بھی نقصان میں نہیں رہتے۔ ہمارے بڑوں کو بچوں کو دین کی راہ پر شعوری طور پر آگے بڑھانا چاہیے اور اس کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ فریضہ اقامت دین۔ چند عملی پہلو۔ اختلافی مسائل میں اعتدال کی روش ہمارے کام کو آگے بڑھانے اور عوام الناس میں اسے متعارف کرنے کا اہم ذریعہ مساجد ہیں۔ کوئی بھی دینی تحریک مساجد کو مرکز بنائے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس غرض کے لیے علماء کرام سے بلا تفریق مسلک باہمی احترام اور تعاون کا تعلق پیدا کرنا کارکنوں کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ یہ کام انتہائی صبر اور حوصلے سے کرنے کا ہے۔ جماعت اسلامی کی پالیسی ایک عرصے سے یہی ہے کہ ہر مسلک کے علماء کا احترام کیا جائے اور اگر ان کی طرف سے کوئی شکایت پیدا ہو تو افہام و تفہیم اور باہمی رابطے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمیں علماء کرام کے کسی بھی گروہ کے خلاف محاذ آرائی سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو اٹھے ہی ہیں دلوں کو جوڑنے اور امت کی ایک بنیان مرصوص بنانے کے لیے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ جماعت کے ارکان اور کارکنان کو فروعی مسائل میں سخت موقف اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور فروعی مسائل میں عموماً جمہور کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اگرچہ ذاتی طور پر ہر رکن جماعت کو اپنے مسلک کے مطابق رائے رکھنے اور عمل کرنے کی آزادی ہے، جس وقت یہ تقریر کی گئی تھی اس وقت تک متحدہ مجلس عمل وجود میں نہیں آئی تھی۔ متحدہ مجلس عمل کے قیام کے بعد یہ کام مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے اور نسبتاً آسان بھی ہو گیا ہے۔ کمزوریوں اور خامیوں پر نظر رکھنا۔ دعوت اللہ کا تقاضا ہے کہ کارکنان جماعت اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں اور کسی طرح کی برائی، بڑائی، گھمنڈی، خود پسندی اور احساس تفاخر میں مبتلا نہ ہوں۔ دوسروں کو یہ احساس دلانا کہ وہ کمتر ہیں اور آپ ہدایت یافتہ ہیں یا اخلاقی اور دینی لحاظ سے کسی برتر مقام پر فائز ہیں، داعی اللہ کے شایان نشان نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے فلا تزکوا انفسکم، پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو۔ سورہ نجم۔ عجز و انکسار دانا لوگوں کا شیوا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کرنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 باتوں والی حدیث مشعل راہ ہے۔ میرے رب نے، آپ فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے: کھلے اور چھپے اللہ سے ڈروں، غصے اور رضامندی دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں، فراخ دستی میں میانہ روی اختیار کروں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں۔ میری خاموشی فکر مندی کی خاموشی ہو، میری بات اللہ کے ذکر کی بات ہو، میری نظر عبرت کی نظر ہو۔
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والی جماعت اسلامی کے کارکنوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس حدیث نے ہمارے لیے ایک بلند معیار اخلاق کی نشاندہی کر دی ہے۔ عوام و خواص سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے داعی کا فرض ہے کہ وہ حسن خلق کے بلند نمونے پر ہو۔ خندہ پیشانی اور گرم جوشی سے ملنا حسن اخلاق کا بنیادی تقاضا ہے۔ کسی کی شخصیت کے بارے میں پہلا تأثر اس کے ساتھ پہلی ملاقات اور اس کے ملنے کے انداز سے قائم ہوتا ہے۔ عمومی رویہ: جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور ارکان کے رویے کے بارے میں ایک عمومی شکایت یہ کی جاتی ہے کہ ان کا مزاج مجلسی نہیں بلکہ دفتری ہے۔ اس شکایت میں کسی حد تک صداقت پائی جاتی ہے۔ دفاتر میں عام طور پر ذمہ داران دفتری کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور آنے والوں کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، حالانکہ دفتر میں بیٹھنے کا اصل مقصد رابطہ عوام اور رابطہ کارکنان ہے۔ دفتر میں بیٹھ کر فائلوں میں ایسے گم ہو جانا کہ آنے والوں کی طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو، تعلقات میں نقصان کا باعث بنتا ہے۔ سنجیدہ مطالعے یا لکھنے پڑھنے کا کام کرنا ہو تو الگ تھلگ جگہ میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کا عام آنا جانا ہے تو خندہ پیشانی سے لوگوں کا استقبال کرنا، سلام کا محبت کے ساتھ جواب دینا اور گرم جوشی سے مصافحہ یا معانقہ کرنا آپ کا فرض ہے۔ آنے والے کو یہ تأثر دینا ضروری ہے کہ آپ کو اس سے مل کر خوشی ہوئی ہے، آپ اسے بوجھ نہیں سمجھتے، اور نہ یہ کہ وہ آپ کے کام میں مخل ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کے دفاتر میں بیٹھنے والوں کا بہت اہم کام یہی ہے کہ وہ عوام اور کارکنان کے ساتھ جڑے رہیں، عوام ان کی طرف اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کریں، وہاں سے تسلی، رہنمائی اور امداد حاصل کریں۔ اگر آپ ان کی اور کوئی مدد نہ بھی کر سکیں لیکن انہیں صرف اتنا ہی احساس دلا دیں کہ آپ کو ان سے محبت ہے، آپ نے ان کے کام میں دلچسپی لی ہے، آپ ان کے ہمدرد ہیں اور آپ دل سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اکثر لوگ بڑی حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا رویہ اگر اس کے برعکس ہے تو بسا اوقات آپ لوگوں کا کام بھی کر دیتے ہیں لیکن رویے کی خشکی کی وجہ سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ برتری کا احساس: جماعت کے ارکان سے ایک عمومی شکایت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت ہدایت یافتہ اور بہتر مسلمان اور عام مسلمانوں کو دین کے لحاظ سے کمتر اور راستے سے بھٹکا ہوا سمجھتے ہیں۔ کچھ مخالفین جان بوجھ کر بھی یہ تأثر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جماعت کے بارے میں یہ تأثر عام کرنے کے لیے ان پر صالحین کی بھپتی بھی کستے ہیں۔ جماعت کے ارکان اور کارکنان کا فرض ہے کہ مخالفین کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ عوام اور جماعت کے کارکنان اور ارکان کے درمیان خلیج حائل کر سکیں۔ ظلم کے موجودہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ کے بعد مسلمان عوام ہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہیں۔ مخالفین کی کوشش ہے کہ مسلمان عوام کو ہم سے دور رکھا جائے اور انہیں یہ تأثر دیا جائے کہ یہ لوگ احساس برتری کا شکار ہیں، آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، صرف اپنے آپ کو ہی صحیح مسلمان سمجھتے ہیں۔ آج کل سیکولر طبقے نے یہ تأثر عام کرنے کے لیے بنیاد پرست فنڈامنٹلسٹ کی اصطلاح بھی ایجاد کر لی ہے۔ اس طرح سے وہ مسلمانوں کے اندر دین کے لحاظ سے الگ الگ طبقے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو امریکی صدر بش نے واضح طور پر اپنی نثری تقریر میں کہہ دیا ہے کہ انتہا پسند مسلمان کمیونزم کے بعد ان کا ہدف ہیں اور وہ اس طرح انہیں ختم کر دیں گے جیسے کہ انہوں نے کمیونسٹوں کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پرویز مشرف جیسے روشن خیال اعتدال پسندوں کو اپنا حلیف قرار دیا ہے۔ ادھر پرویز مشرف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ انتہا پسندوں سے ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دشمن کی اس سازش کو ناکام بنا دیں کہ وہ مسلمانوں کو انتہا پسند اور اعتدال پسند میں تقسیم کر دیں۔ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو میانہ رو ہو۔ اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عام مسلمانوں میں گھل مل کر کام کریں، ان سے محبت کریں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ قیمتی انسان ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ کو کسی عام مسلمان کا کوئی عمل اتنا پسند ہو کہ وہ اسے بلند درجات عطا فرما دے، اور جو اپنے آپ کو بڑا برگزیدہ سمجھتا ہو اس کے اعمال کو ضائع کر دے۔ اس حوالے سے ہمیں ہر وقت اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری نظر اپنی کوتاہیوں پر ہو تو ہم کبھی بھی احساس برتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ نہ تھی اپنی برائیوں پہ جو نظر رہے دیکھتے اوروں کے عیب ہنر،
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کو عجز و انکسار سے کام لینا چاہیے، یہی لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کردار کی کشش۔ تحریک اسلامی آج ایک عظیم مستقبل کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ باطل کی ہر قوت اور اللہ سے بے نیاز قیادتوں کا ہر ٹولہ ناکام رہا ہے۔ حالات تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن تبدیلی نہ اپنے آپ سے آئے گی اور نہ ایسے حالات میں آئے گی کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کے کردار اور نمونے میں وہ روشنی اور وہ مقناطیسیت نہ ہو جو اللہ کے نبیوں اور ان کے مخلص پیروکاروں کا ترہ امتیاز رہی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، برف ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور آگ جلاتی ہے، اور یہ بھی سنت الہی ہے کہ جب دعوت حق پہنچانے والوں کے قول و فعل سے اس پیغام کی پرنور شعاعیں پھوٹتی ہیں جس کی علم برداری کے وہ دعوے دار ہیں، تو پھر تاریکیاں چھٹنے لگتی ہیں، دعوت حق انسانوں کے دلوں میں اترنے لگتی ہے، ہر داعی لوگوں کی توجہ کا مرکز اور محور بن جاتا ہے، اور غلبہ حق کی راہ کی ہر مشکل آسان ہونے لگتی ہے۔ سیرت محمدی کا یہ پیغام اور رہنمائی ہے، اور ہر دور میں اسلام کی طرف بلانے والے اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ اس سورہ مبارکہ میں رچ بس جائیں اور ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات اور ان کے تعلقات اس سانچے میں ڈھل جائیں اور جو سرور عالم نے ان کے لیے تیار کیا اور جو اب تک تحریک اسلامی کا آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔